ہاں جی انتہائی آسان انداز میں قبلہ آپ نے وضاحت تھوڑی سی بیان کی. یہاں سوال سے چونکہ ایک اور سوال ذہن میں ہے، وہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی سی وضاحت بیان فرما دیں. مولا کے ظہور کے لیے کہتے ہیں مولا کے ناصرین ہونے چاہیے 313. جی اب وہ 313 ایک ہی زمانے کے ہوں گے یا جو گزشتگان ہیں وہ بھی ہوں گے؟ جی وہ جو 313 ہیں یہ اسی زمانے کے زندہ لوگ ہیں، زندہ لوگ. اسی زمانے کے. یہاں میں دو چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیا جن لوگوں نے رجعت کرنی ہے، یعنی جو گزشتہ زمانوں میں تھے لیکن مولا کا چونکہ ظہور نہیں ہوا تو وہ اسی حسرت میں چلے گئے، آیا وہ ان 313 کا حصہ ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ وہ ان کا حصہ نہیں ہے. ممکن ہے بعد میں وہ بھی آئیں مولا کی ہمراہی کریں، لیکن جو موجب قیام ہیں، جو سبب ظہور ہیں امام کا، کہ جو ان کے ظہور سے پہلے موجود ہوں گے 313، یہ اسی زمانے کے زندہ لوگ ہیں. اور اب ممکن ہے ان 313 میں سے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوں، 100 200 250 ہوں، اور وہ عدد شاید پورا نہ ہوا ہو. چونکہ جیسے ہی وہ عدد پورا ہوگا اور باقی بھی جو اسباب ظہور ہیں جیسے 10,000 یا 12,000 جوانوں کا جو لشکر ہے وہ بھی پورا ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مولا کے ظہور کا جو ہے وہ باعث ہوں گی. تو بس 313 یعنی اسی زمانے کے زندہ جو ناصر ہیں. ہماری روایات میں تو یہی بیان ہوا اور ان کی خصوصیات بھی اسی طریقے سے بیان ہوئی. قبلہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ امام زمانہ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور یقیناً حال ہی میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ خواب میں آ کے مجھے خدا نے وحی کی ہے، خدا نے کہا کہ تم اب قیام کرو، تم اب دعویٰ کرو مہدی ہونے کا، کیونکہ تم زمانے کے مہدی ہو. کیا اس میں کیا حقیقت ہے؟ اگر یہ کاذب ہے، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری احادیث کے اندر بیان ہوا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کذاب ظاہر ہوں گے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ جو مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں. اس شخص کو اگر خواب آیا تو خواب تو ویسے حجت نہیں ہوتا، خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں اکثر. رویا صادقہ جو ہے یعنی سچا خواب، وہ اس کی اپنی خاص نشانیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح کے خواب آئے یہ کوئی پہلی بات نہیں، اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو آئے، اور ہم ہمیشہ تاریخ کے مختلف ادوار میں بلکہ اپنے نزدیک ترین زمانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے جھوٹے دعوے کیے اور خود بھی گمراہ ہوئے اور پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی قرآنی دلیل ہے، نہ کوئی حدیث سے دلیل ہے. چونکہ احادیث نے سچے مہدی کے لیے علامات ظہور بیان کی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی شخص نے بڑے پیمانے پر، یہ تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا جو مختلف محلوں گھروں میں یا میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مرزائیوں کا جو جھوٹا مہدی تھا اس سے بھی ہمارے علماء نے یہی سوال کیا. ایران کے اندر ایک شخص جس نے محمد علی باب جو ہے اس نے بھی جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اس وقت بھی علماء اسلام نے یہی سوال کیا کہ اگر آپ مہدی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں کہ جب بھی مہدی ظہور کرے گا، ظاہر ہوگا، تو اس وقت کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. مثلا یہی جیسے آپ کی خدمت میں آسمانی آواز ہے، یہی یمنی کا قیام ہے، سفیانی کا خروج ہے، یا مثلا وہ جو نشانیاں باقی ہیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ ساری چیزیں. تو علماء نے کہا کہ وہ نشانیاں کہاں ہیں؟ کہاں خسف بیدا ہوئی ہے، وادی بیدا میں کسی لشکر کا دنسنا، کہاں کوئی آسمانی آواز آئی ہے، کہاں جو ہے کوئی یمن سے ایسا سردار جس نے کوئی خیر و برکت کے لیے، امر بالمعروف کے لیے قیام کیا ہو، کہاں قیام ہوا ہے، کہاں سفیانی نام کا کوئی شخص جو ہے جس نے خروج کیا ہے. علماء اہل تسنن نے دجال کی بات کی، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کی بات کی. تو مثلا کوئی بھی نشانی تو ہونی چاہیے نا ایک آدمی کے سچے مہدی ہونے کی، ورنہ اب تو کوئی بھی شخص رات کو سوئے اور صبح اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں مہدی ہوں. یہ تو خواب یا کسی کے کہنے سے اس کی مہدیت ثابت نہیں ہوگی. جب تک ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی روح سے جو سچے مہدی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کوئی ایک نشانی بالآخر اس کے ساتھ پوری ہو، بلکہ ساری پوری ہونی چاہیے. ایک تو ہم ویسے کہہ رہے ہیں نا کہ چلو کم از کم پتہ تو چلے کہ یہ شخص جو ہے اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تھوڑا سا تعلق ہو. تو یہ نشانیوں کا، علامات ظہور کا فلسفہ یہی ہے کہ ہمیں سچے اور جھوٹے مہدی میں تشخیص ہو. لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ نشانیاں جو محمد و آل محمد نے بیان کی وہ پوری ہو گئی ہیں، اور اس شخص سے بھی مانگی جائیں کہ وہ نشانیاں ہمیں بتائے وہ کہاں ہیں. اور وہ نشانیاں تو ایسی ہیں جو
پوری دنیا کو نظر آنی چاہیے، نہ کہ وہ خود بیٹھ کر تعویل کرے کہ ہاں یہ کام ایسے ہو گیا بس یہ میری نشانی نہیں، دنیا خود سمجھے، آسمانی آواز پوری دنیا سنے گی، کافر مسلمان سب سنیں گے، خسف بیدار لشکر کا زمین میں دھنسنا سب کو نظر آئے گا، سب دیکھیں گے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں تو لائیو دیکھی جا سکتی ہیں۔ نفس زکیہ کی شہادت ہے، یا آپ کی خدمت میں سفیانی کا خروج، کئی ملکوں پر اس کا قبضہ، ایک سفیانی نام شخص کا، اس کا باقاعدہ جو ہیں وہ مشخصات موجود ہیں، اس کی باقاعدہ خصوصیات موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں ہماری کتابوں میں کہ گمراہ نہیں ہونا، ہر آدمی کے جھوٹے دعوے پر یقین نہیں کرنا۔ جب بھی کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، چونکہ آپ نے نہیں دیکھا ہوا مہدی کیسا ہے، تو یہ نشانیاں جو ہے دیکھ لینا، آیا دنیا میں یہ نشانیاں رونما ہو رہی ہیں یا نہیں، اور مزید جو ہے اس سے بھی آپ مانگیں دلائل کہ وہ بھی آپ کے لیے ثابت کرے، نہ کہ خواب بیان کرے۔ بالآخر امام مہدی صاحب کرامات ہیں، امام مہدی کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، امام مہدی کے ساتھ 313 ناصر ہوں گے، امام مہدی کے ساتھ 10,000 جوان ہوں گے۔ امام مہدی جو ہیں وہ صرف دعویٰ کر کے گھر میں نہیں بیٹھیں گے، وہ 7 مہینے میں پوری زمین پہ قبضہ کریں گے۔ اب یہ جو شخص بیٹھ کر میڈیا پہ جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کتنے عرصہ گزر گیا، کوئی حرکت آئی ہے، کسی ایک ملک پر بھی اس کا قبضہ ہوا ہے؟ انہوں نے تو بیٹھنا نہیں ہے، امام مہدی کے لشکر نے تو ایک دن نہیں بیٹھنا، وہ جس دن مولا نے ظہور کرنا اسی دن سے تو جنگ شروع ہونی ہے۔ 7 مہینوں میں پوری زمین میں ہلچل مچنی ہے، پوری زمین کے تمام ممالک، تمام حکومتیں ختم ہو جانی ہیں، ایک ہی حکومت پوری دنیا میں قائم ہونی ہے، اور وہ آل محمد کی ہے۔ ماشاء اللہ۔